میرا نام صبا ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میرے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میری امی ابو، ایک چچا اور میں۔ میرا چچا حسن کا نام ہے اور وہ 25 سال کے ہیں، بہت حسین اور جاذب نظر، ابھی تک غیر شادی شدہ تھے اور ان کی شادی کچھ وجوہات کی بنا پر ملتوی ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ شادی سے پہلے میں حسن چچا کی مدد اور ان کے ساتھ ایک خاص قریبی تعلق قائم کر لوں، کیونکہ ہم دونوں کا رشتہ ہمیشہ دوستانہ رہا تھا اور وہ اکثر میرے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کی پریشانیاں شیئر کرتے، بتاتے کہ انہیں شادی کی پہلی رات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے سب کیسے کریں گے۔ میں نے ان کی مشکلات کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ انہیں مایوس نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں بھی اپنی کالج کی دوستوں سے یہ سیکھ چکی تھی کہ شادی کی رات اور بیوی کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کس طرح بات کی جاتی ہے اور کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے اندر مضبوط ارادہ کر لیا کہ حسن چچا کو میں سب کچھ آرام سے سمجھاؤں گی، انہیں ہر مرحلے پر گائیڈ کروں گی اور اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ وہ بلا جھجک سب سیکھیں۔ حسن چچا بھی میرے ساتھ بہت وابستہ تھے، اکثر میرے پاس بیٹھتے اور میرے ہر دکھ میں شریک رہتے۔ کسی قریبی تعلق کی بنیاد پر میں نے سوچ لیا کہ آج میں انہیں عملی طور پر سب کچھ سکھاؤں گی۔ رات 10 بجے انہوں نے میرے کمرے میں آنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ شام کے وقت گھر کے کام نمٹائے اور کچن میں کھانا بناتے ہوئے وقت گزرا۔ اچانک چچا میرے کمرے کی طرف آ گئے۔ میں کچن میں تھی، لیکن وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے اور بولے کہ صبا، اگر تم مجھے سب کچھ سکھانا چاہتی ہو تو شاید کچھ چیزیں ضروری ہوں گی۔ میں نے کہا کہ ایک خاص پکٹ لے آؤ۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ پکٹ کس لیے ہے، تو میں نے وضاحت کی کہ یہ ہمارے لیے مددگار ہوگا اور ضرورت کہ ہر چیز مہیا کرے گا۔ چچا خوش دلی سے بازار گئے اور جب تک وہ واپس آئے میں نے کھانا تیار کر لیا۔ کھانے کے بعد ہم سب نے کمرے میں جا کر چائے پی، پھر سب سو گئے۔ چچا اوپر والے حصے میں تھے اور میرا کمرہ نیچے۔ میں اکثر ان کے پاس جا کر بیٹھتی۔ امی ابو نے اس بات کو برا نہیں سمجھا، کیونکہ میں گھر کی اکلوتی بیٹی تھی اور آزادانہ فیصلے کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے دل میں یہ طے کر لیا کہ آج حسن چچا کے ساتھ ہم دونوں عملی تربیت کریں گے اور میں انہیں ہر بات سمجھاؤں گی کہ شادی کی رات کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ 10 بجے بالکل وقت پر چچا میرے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہوں نے پیکٹ میرے حوالے کیا۔ میں نے پیکٹ کھول کر انہیں دیا اور قدم بے قدم سمجھایا کہ کیسے استعمال کرنا ہے، کیا ضروری ہے اور کس طرح آرام سے سب سیکھا جا سکتا ہے۔ حسن چچا میری رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے ہر چیز سمجھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ اس کام کے لیے تیار ہیں اور شادی کی رات قریب آ چکی تھی۔ میں نے دل میں خوشی محسوس کی کہ حسن چچا نے میرے ساتھ اعتماد اور وابستگی کا رشتہ قائم رکھا اور میں نے انہیں اپنی رہنمائی میں ہر قدم پر رہنے کا موقع دیا۔ ہم دونوں نے دوستانہ انداز میں یہ تربیت مکمل کی اور میں نے دل میں سوچا کہ ان کا یہ تجربہ انہیں زندگی بھر کے لیے مدد دے گا۔ اس عمل میں نہ صرف ہمارا دوستانہ رشتہ مضبوط ہوا، بلکہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ عملی تربیت اور رہنمائی کس طرح ایک شخص کو خود اعتمادی دے سکتی ہے۔ حسن چچا میرے لیے نہایت محترم اور عزیز تھے اور میں نے یہ بھی طے کیا کہ میں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط اور قابل اعتماد بناؤں گی۔ رات کے آخر میں نے محسوس کیا کہ آج کا دن نہایت مفید رہا۔ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور یہ عمل نہ صرف تفریحی بلکہ تعلیماتی بھی تھا۔ میں نے اپنے دل میں وعدہ کیا کہ اس تربیت کے ذریعے حسن چچا کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی اور وہ اپنی شادی میں بلا خوف اور اعتماد کے ساتھ ہر قدم اٹھا سکیں گے۔ اگلی صبح حسن چچا نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ صبا، کل کی تربیت واقعی مفید تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب زیادہ پر اعتماد ہوں اور شادی کے دن جو بھی ہوگا اسے میں بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ چچا، یہ سب آپ کی تربیت اور میری رہنمائی کے تحت ممکن ہوا اور آج ہم اس بات کو عملی طور پر مکمل کر چکے ہیں۔ حسن چچا نے مجھے بتایا کہ وہ واقعی میرے ساتھ اپنے جذبات اور خیالات شیئر کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں اور یہ دوستانہ تعلق انہیں خود اعتمادی دے رہا ہے۔
میں نے دل میں سوچا کہ یہ تجربہ نہ صرف ہمیں عملی تربیت دے رہا ہے بلکہ ایک دوسرے کی سمجھ اور اعتماد کو بھی بڑھا رہا ہے۔ دن کے دوران ہم نے آرام کیا، کھانا کھایا اور پھر دوبارہ عملی تربیت کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ میں نے حسن چچا کو بتایا کہ شادی کے دن میں کس طرح ہر قدم پر رہنمائی کر سکتی ہوں، کیسے ہر چیز کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور کس طرح اعتماد کے ساتھ تمام معاملات نمٹائے جا سکتے ہیں۔ چچا نے پوری توجہ سے سنا اور ہر بات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ اب حسن چچا کی زندگی میں ایک نیا اعتماد پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنے دن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ شام کو جب سب گھر کے کام نمٹ گئے تو ہم نے دوبارہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پریکٹس کی۔ میں نے ہر مرحلے کو تفصیل سے بتایا اور حسن چچا نے ہر بات کو یاد رکھتے ہوئے عملی طور پر آزمایا۔ میں نے انہیں ہر غلطی کی اصلاح کی اور ہر اچھے قدم کو سراہا۔ اس دوران ہمارا دوستانہ تعلق مزید مضبوط ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ عملی تربیت اور رہنمائی کس طرح کسی کے لیے زندگی کو آسان اور خوشگوار بنا سکتی ہے۔ آخر میں نے دل میں سوچا کہ یہ تجربہ نہ صرف حسن چچا کے لیے بلکہ میرے لیے بھی سیکھنے اور سمجھنے کا موقع تھا۔ ہم دونوں نے دن کا اختتام مسرت اور خوشی کے احساس کے ساتھ کیا اور میں نے دل میں یہ عہد کیا کہ میں ہمیشہ حسن چچا کی رہنمائی اور مدد کے لیے موجود رہوں گی، ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے اور ان کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ اس تجربے نے ہمیں نہ صرف عملی تربیت دی بلکہ ہمارے درمیان محبت، اعتماد اور دوستانہ تعلق کو بھی بڑھایا، اور میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں بعض اوقات رہنمائی اور تربیت ہی کسی شخص کو اپنے راستے پر مضبوطی سے چلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اور آج حسن چچا اس قابل ہو چکے ہیں کہ اپنی شادی کے دن ہر چیز بلا خوف اور اعتماد کے ساتھ انجام دیں۔ میں نے دل میں خوشی محسوس کی کہ یہ سب کچھ ممکن ہوا اور ہمارا رشتہ مضبوط اور دوستانہ رہا۔ اس تربیت نے ہمیں سکھایا کہ سمجھ بوجھ، محبت اور عملی رہنمائی کسی بھی مشکل صورتحال کو آسان بنا سکتی ہے، اور آج ہم دونوں نے یہ تجربہ مکمل کر کے نہ صرف اعتماد حاصل کیا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ قریبی اور قابل اعتماد تعلق قائم کیا۔